بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ذکر خیر سن رہے ہیں حضور غوث پاک حضور غوث سمدانی شاہ جیلانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ حضور غوث پاک آپ جانتے ہیں کہ آپ جہاں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ اپنے وقت کے بہت بڑے امام اور عالم دین اور مفتی اسلام بھی تھے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ میں قطب بن گیا۔ ولایت کا ایک درجہ ہوتا ہے قطب۔ حضور غوث پاک اپنے وقت کے ولی کامل بھی تھے اور شیخ بھی تھے، مفتی اسلام بھی تھے اور ولیوں کے سردار بھی تھے، قطب تھے آپ۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا لیکن مجھے وعظ کرنا نہیں آتا تھا، میں لوگوں کے درمیان بیان نہیں کر پاتا، تقریر نہیں کر پاتا تھا، خطاب نہیں کر پاتا تھا۔ ایک بار میری قسمت جاگ اٹھی، خواب میں نے اپنے نانا جان سید المرسلین رحمۃ للعالمین حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو میرے نانا جان نے مجھ سے کہا، فرمایا کہ بیٹے تم وعظ کیوں نہیں کہتے ہو، لوگوں میں بیان کیوں نہیں کرتے ہو، لوگوں کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو میں نے عرض کی سرکار میں ایک عجمی شخص ہوں اور یہ فصحائے عرب ہیں، یہ عرب کے رہنے والے ہیں، میں ان کے سامنے کیسے بیان کروں؟ عرب کے جو علاقے ہیں، جو عرب کے ممالک ہیں، ان ممالک کے علاوہ اور دوسرے جو ملکوں کے لوگ ہیں ان کو عجمی کہا جاتا ہے، جسے ہم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور ہمارے آس پاس میں جتنے ممالک ہیں یہ سب عجم کے کہلاتے ہیں۔ عرب کے جو ممالک ہیں ان ممالک کو چھوڑ کر جو دوسرے ممالک کے رہنے والے ہیں وہ عجمی کہلاتے ہیں۔ تو ہم سب بھی عجمی ہیں، تو حضور غوث پاک چونکہ عجم کے علاقے کے رہنے والے تھے، آپ بعد میں بغداد تشریف لے گئے، تو آپ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ نانا جان یا رسول اللہ میں کیسے بیان کروں، یہ تو بڑے فصیح و بلیغ عربی داں ہیں، عربی بولنے والے جاننے والے، ان کے سامنے میں ایک عجمی شخص ہو کر کیسے بیان کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی بڑی شفقت فرمائی۔ حضور رحمۃ للعالمین سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا منہ کھولو۔ جب آپ نے منہ کھولا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن تھوک مبارک حضور غوث پاک کے منہ میں ڈالا اور 7 مرتبہ ڈالا۔ اس کے بعد پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے شفقت فرمائی اور یہی بات کہی کہ بیٹا واعظ کیوں نہیں کہتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کیسے واعظ کروں ان کے سامنے؟ تو آپ نے بھی فرمایا کہ منہ کھولو۔ آپ نے منہ کھولا تو انہوں نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک ڈالا۔ حضور غوث پاک نے عرض کی سرکار آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالی جبکہ حضور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ ڈالی؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں نے 6 مرتبہ اس لیے ڈالی تاکہ حضور کی برابری نہ ہو سکے۔ دیکھیں آپ داماد رسول ہیں، امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار حسنین کریمین کے والد، خیبر شکن فاتح خیبر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں برابری نہیں کرنا چاہتا۔ آج ہم ایک بولی سنتے ہیں کہ وہ بھی 2 آنکھ رکھتے تھے، ہم بھی 2 آنکھ رکھتے ہیں، ہم بھی 2 کان، وہ بھی 2 کان، ان کے بھی سر، ہمارے بھی سر، ان کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کے بھی 2 پیر تھے، ہمارے بھی 2 پیر، تو ہم ان کے جیسے برابر؟ نعوذ باللہ، وہ اللہ کے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، برابری کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں برابری کی وجہ سے 6 مرتبہ میں نے اپنا لعاب دہن ڈالا۔ بہرحال سرکار علیہ السلام نے 7 مرتبہ لعاب دہن یعنی تھوک مبارک حضور غوث پاک کے منہ میں ڈالا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 6 مرتبہ ڈالا۔ اس کے بعد
سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے واعظ کہنا شروع کیا، لوگوں کے درمیان بیان کرنا، تقریریں کرنا، خطاب کرنا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زبان میں ایسی تاثیر پیدا فرمائی کہ میری مجلس میں 70 ہزار لوگ آنے لگے، دور دراز علاقے سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے فصاحت و بلاغت والے، اور یہاں تک کہ جنوں کی بہت بڑی تعداد آپ کے واعظ کی محفل میں آنے لگی، اور بہت سے لوگ اپنے گریبان پھاڑ لیتے تھے آپ کا بیان سن کر، سر پیٹ لیتے تھے، بڑے بڑے فاسق و فاجر اور گناہگار آپ کی محفل میں، واعظ کی محفل میں آتے تھے اور وہ توبہ کر کے جاتے تھے۔ عیسائیوں کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آتے تھے اور وہ مذہب اسلام آپ کی تعلیمات کو سن کر، آپ کے بیانات کو سن کر، آپ کے خطابات کو سن کر، آپ کی واعظ و نصیحت کو سن کر وہ توبہ کر لیتے تھے، اپنا مذہب چھوڑ دیتے تھے اور دین اسلام قبول کر لیتے تھے۔ بہت سارے یہودیوں نے، عیسائیوں نے، بد مذہبوں نے، بد عقیدوں نے اپنا عقیدہ چھوڑا، بد مذہبوں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا اور دین اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ یہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے واعظ و نصیحت کا اثر تھا۔ اور یہ اثر کہاں سے آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت سے اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے لعاب دہن کی برکت سے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیٹے اب تم وعظ کرنا، اور فرمایا اس پر عمل کرنا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ تم حکمت اور بہترین نصیحت کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ پھر حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے واعظ و نصیحت کرنا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان میں وہ برکتیں نازل فرمائی کہ ہزاروں ہزار لوگ آپ کی محفل میں آتے تھے، بیانات سنتے تھے اور توبہ کر کے جاتے تھے، بد مذہب اپنا مذہب چھوڑ کر مذہب اسلام قبول کرتے تھے، اور فاسق و فاجر گناہگار جو سال ہا سال سے گناہوں میں مبتلا رہتے تھے وہ توبہ کر کے آپ کی محفل سے جاتے تھے۔ یہ برکتیں تھیں اور واعظ و نصیحت کے یہ اثرات تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی حضور غوث پاک بڑے پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔